نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری یا الہی ان مناجاتم بفضل خود قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خاندان صابری بے کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کہ محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کروڑ مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں اللہ رب العالمین کی ذات کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید سورۃ البقرہ میں سے چند لفظ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب یہ کتاب یہ جو قرآن کریم ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا کلام ہے اس کلام کے بارے میں رب العالمین کی ذات نے سورۃ البقرہ کے اندر پہلی آیت کریمہ کے اندر جو عنوان رکھا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ان لوگوں کو بیان فرمایا ہے یہ رب العالمین کی ذات نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے جو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مانتے ہیں اس کلام کو رب العالمین کا کلام تسلیم کرنے کے لیے اپنی گردنیں نہیں جھکاتے ہیں جو قرآن کریم کے اندر معاذ اللہ شک سمجھتے ہیں ان کے لیے رب العالمین کی ذات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا یہ کتاب یہ قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا اس کے اندر ہدی للمتقین ہدایت ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے جو اپنے رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے اس قرآن کریم کے اندر ہدایت رکھی ہے
اب جو بندہ قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اوپر اپنی گردن کو جھکا لے گا، اس کو مانے گا کہ یہ رب العالمین کی ذات کا کلام ہے، تو پھر رب العالمین کی ذات اس کو مقام کیا عطا فرمائیں گے؟ پھر فرمایا کہ اس کا مقام وہ مقام ہوگا کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، جو بھی اس کی زبان سے لفظ جاری ہوں گے میرا رب اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے محبت تم قرآن کریم کے ساتھ کرو، شرط یہ ہے کہ تم قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لو، تم اپنی نسبت کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لو، تم اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ جوڑ لو، تم اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر قرآن کریم کے ساتھ اپنی مصروفیت کو جوڑ لو گے تو پھر رب العالمین کی ذات مقام کیا مقام عطا فرمائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، اللہ ہدایت دیں گے ڈر والوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اپنی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ مکمل پڑھی تھی۔ حضرت عمر وہ عمر ہیں کہ جنہوں نے 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ شریف پڑھی تھی۔ آج ہماری حالت غفلت کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو پڑھے ہیں، ہماری مسجدوں میں الماریوں میں قرآن کریم پڑھے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھے ہیں، لیکن غلاف کے اندر بند ریل کے اندر ہم نے قرآن باعث برکت کے لیے رکھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا ہے کہ ہمیں قرآن حکم کیا دے رہا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے ہدی للمتقین، ہم ہدایت دیں گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، جو رب العالمین کی ذات سے ڈرتے ہیں، جو ہر حال میں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایک رات اپنی جھونپڑی میں اپنے گھر کے اندر اپنی کٹھیا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو رات کو بارش آنا شروع ہو گئی، تو آپ کی چھت جو ہے وہ ایک کونے سے ٹپکنا شروع ہو گئی، تو آپ نے جہاں سے چھت ٹپک رہی تھی وہاں پر ایک مٹی کا برتن نیچے رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ مٹی کا برتن جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، تو آپ اپنے گریبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے سعدی، تو نے 12 سال اللہ رب العالمین کی زندگی نافرمانیوں میں گزار دی۔ بعد نے لکھا کہ 40 سال حضرت شیخ سعدی نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک کر اپنے آپ کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی تو نے 40 سال تک اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیا۔ دیکھو وہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے رات ایک ایک قطرے میں سے اس برتن کو پانی کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے قرآن کا ایک ایک لفظ سیکھتے تو 40 سالوں کے اندر تم 40 لفظ سیکھ جاتے، 40 سالوں کے اندر تم 40 لفظوں کے حافظ ہو جاتے، 40 سالوں کے اندر تم 40 لفظ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے۔ اور رب العالمین کی ذات نے فرمایا ہے جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے گا، یہ دنیا کی آگ تو دنیا کی رہی بلکہ قیامت جہنم کی آگ بھی اس سینے کو جلا نہیں سکتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے قرآن کریم کے ساتھ محبت کر لی، جس نے قرآن کریم کے ساتھ لو لگا لی، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک شریف کی تلاوت کر کے سوتا ہے، سورۃ ملک شریف کے ساتھ محبت کرتا ہے،
سورۃ ملک شریف کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے، سورۃ ملک شریف کو پڑھنے کا روزانہ اپنا ورد بنا لیتا ہے، سورۃ ملک شریف کو پڑھنے کا اپنے گھر کے اندر معمول بنا لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شخص کو بھی پیش کیا جائے گا جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، جو دنیا کے اندر سورۃ ملک کی تلاوت کرتا تھا، جو دنیا کے اندر سورۃ ملک کے ساتھ محبت کرتا تھا، جو دنیا کے اندر سورۃ ملک پڑھنے سے پہلے سوتا نہیں تھا، جو دنیا کے اندر قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے درد دل رکھتا تھا، جب وہ بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں سورۃ ملک بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ اے مالک یا تو میری سفارش کو قبول کر یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گا سورۃ ملک تیری کیا سفارش ہے؟ سورۃ ملک عرض کرے گی یا رب جلیل یہ بندہ دنیا میں میری محبت کے ساتھ جڑا رہا، دنیا کے اندر یہ مجھے پڑھتا رہا، یہ دنیا کے اندر اس نے میری نسبت کو قائم کیا، یہ دنیا کے اندر سورۃ ملک شریف کی تلاوت کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر لوگوں کو پڑھ کر بتاتا رہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کے نعرے لگاتا رہا، مالک یا تو آج اس بندے کو بغیر حساب جنت عطا کر یا تو مجھے اس قرآن میں سے نکال دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورۃ ملک کی دعا کو رد نہیں کرے گا، سورۃ ملک کی سفارش کو میرا رب رد نہیں کرے گا، سورۃ ملک کی سفارش کو میرا اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اے سورۃ ملک میں سفارش کر رہی ہے، تجھے میں اپنے قرآن کے اندر رکھوں گا، لیکن تیری سفارش کا صدقہ جس نے دنیا میں تیرے ساتھ محبت کی تھی آج تیری سفارش سے میں اس بندے کو بغیر حساب جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، ایک قرآن کریم کے ساتھ آپ کی محبت قائم ہونی چاہیے، نسبت جڑ جانی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر تھے، رات پڑی ایک جگہ پر قیام کیا، ہم نے اپنے خیمے لگائے، صحابہ فرماتے ہیں کہ خیمے میں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی، اب ہم غور سے قرآن کریم کی آواز سن رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں سورۃ ملک شریف کی پڑھنے کی آواز آ رہی لیکن پڑھنے والا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی ہے، خدا کا قرب حاصل ہے اور نبی کی دید ہوتی ہے۔ صحابہ بھی پھر وہ صحابہ کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہم نے خیمے لگائے ہیں لیکن قرآن کریم سورۃ ملک شریف کی آواز آ رہی پڑھنے کی، لیکن قرآن کریم پڑھنے والا کوئی بندہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس خیمے کے اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بڑی خوبصورت آواز کے اندر، بڑے دھیمے لہجے کے اندر، بڑی ہی پیاری آواز ہے، بڑی سریلی آواز ہے، اور سورۃ ملک شریف کی آواز آ رہی ہے پڑھنے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سورۃ ملک شریف پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو میرے اور آپ کے خاتم النبیین امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی جب سنا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر ایک اللہ رب العالمین کے نیک بندے کی قبر ہے، اس کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک شریف کی تلاوت کر کے سوتا تھا، اور حضور فرمایا کہ جب اس کی موت کا منظر پیش آیا، جب یہ شخص دنیا سے جانے لگا، جب یہ شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا،
جب اس کے پاس اسرائیل آیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت یہ شخص سورۃ ملک شریف کی تلاوت کر رہا تھا، یہ قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا، یہ قرآن کریم کی تلاوت حالت میں تلاوت کرتا کرتا یہ دنیا سے گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا القیامت کے دن اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ محبت دی، یہ موت ہونے والے شخص کو اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کو قائم کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں یہ سورۃ ملک شریف پڑھتا ہوا بہت ہوا ہے، قیامت تک اس کی قبر سے سورۃ ملک شریف کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو سورۃ ملک شریف کی محبت۔ شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں سورۃ ملک شریف کے ساتھ محبت قائم کرو۔ اور تیسرا فرمان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند نظر آتا ہے، جیسے یہ محرم شریف کا چاند نظر آیا، آج 21 تاریخ ہے اور آگے سفر کا مہینہ طلوع ہونے والا ہے، محرم شریف اختتام پذیر کی طرف رواں دواں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے تم چاند دیکھو تو فرمایا مغرب کی نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کے اندر سورۃ ملک شریف کی تلاوت کرو۔